الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدى آفرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 20 اکتوبر سن 2001 عیسوی ہم یہاں شیخ فاروق آباد ضلع شیخوپورہ پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. ایک عرصہ سے ہمارے عزیز شیخ محمد سرور رابطہ میں تھے اور ان کا اصرار تھا کہ میں حاضری دوں.
لیکن میرے حالات اور اوقات ان کے ارشاد کی تعمیل کرنے میں رکاوٹ بنے رہے. آج کی ملاقات بس ہنگامی ملاقات سمجھ لیجئے. غالباً ہم نے 2 روز پہلے ان کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں. کوئی تشہیر بھی نہیں جو مروجہ تشہیر ہوتی ہے، اور ہم نے اس ملاقات کا وقت بھی معمول سے ہٹ کر رکھ لیا بعد مغرب. دوستوں کا خیال تھا کہ بعد مغرب کون آئے گا. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ دوستوں کو بتا دیجئے کہ میں حاضر ہو رہا ہوں. انشاءاللہ میرے احباب تشریف لے آئیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے میرے حسن ظن کی لاج رکھ لی اور آپ تشریف لے آئے. بعد مغرب کا وقت ایک تو میرا عذر ہے، میری علالت اور طبی حالات کے پیش نظر میری مجبوری سمجھ لیجئے کہ میں دیر تک جاگ نہیں سکتا ہوں. ڈاکٹروں کا کہنا تو یہ ہے کہ آپ گفتگو بھی نہ کریں، دل کی تکلیف بھی ہے. پھر 6-7 مہینے پہلے میرا ایک نوجوان بچہ شہید ہو گیا. اس طرح کے حالات ظاہر ہے کہ انسان کو متاثر تو کرتے ہیں. پیغمبر کا یہ حال ہے جو صبر اور حوصلے کا معلم بھی ہوتا ہے، صبر کا آسمان ہوتا ہے. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، بیٹے کے غم میں رو رو کر آنکھیں سفید کر بیٹھے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ گفتگو بھی نہ کریں، دیر تک جاگیں بھی نہیں اور سفر بھی نہ کریں. اور میں الحمدللہ کہ ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں گفتگو کرنا آپ کے لیے نہایت خطرناک ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ میری زندگی کا باعث ہے. اگر میں یہ گفتگو بند کر دوں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. بہرحال یہ راز وہ لوگ نہیں سمجھتے کیونکہ وہ جسم کے معالج ہیں، روح کے معاملات ان کے سمجھنے سے بالاتر ہیں. کتاب اللہ سے جو حصہ میرے سامنے ہے وہی ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد ہے. رب العزت کا ارشاد، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا. خیر کثیر جو ہے یہ اللہ کے کرم کو لامتناہی کرتا ہے، لامحدود کرتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جسے حکمت مل گئی اسے اتنا کچھ مل گیا، اتنا کچھ مل گیا، یا اتنا کچھ مل گیا، یا اتنا کچھ مل گیا، یا اتنا کچھ مل گیا. خیر کثیر مل گئی. اسے کسی دائرے میں محدود نہیں کیا جا سکتا. اب قرآن کے پہلے ترجمان، پہلے مفسر، پہلے شارح، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی ڈیفینیشن فرمائی، تشریح فرمائی، وہ یہ ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ. حکمت کی روح اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. اب یہ جو خوف ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. آپ رات کو دروازے بند کر کے سوتے ہیں اس خوف سے کہ کوئی چور نہ گھس آئے،
آپ رہزنوں سے، ڈاکوں سے ڈرتے ہیں، کہیں وہ آپ کے بال جان کو نقصان نہ پہنچا دیں، دشمنوں سے ڈرتے ہیں کہیں وہ آپ کی جان نہ لے لیں. یہ مختلف قسمیں ہیں. دوست سے بھی کبھی ڈر لگتا ہے، دشمن سے تو لگتا ہے، لیکن دوست سے بھی کبھی ڈر لگتا ہے. بھائی لگتا ہے. آج بتاتا ہوں. ایک خوف دوست سے بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے میرا دوست ناراض ہو جائے. یہ اللہ سے ڈرنا کا جو مفہوم ہے، اللہ سے خوف کا جو کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا حکمت کی بنیاد ہے اور حکمت کی روح ہے. تو اب یہ ایک قرآن کریم کا حکیم ہے. ہمارے حکیم تو وہ ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کا علاج کرتے ہیں، جو ہمارے مختلف امراض میں نسخے تجویز کرتے ہیں. لیکن میں جس حکیم کی بات کر رہا ہوں وہ قرآن کی نظر میں حکیم ہے. قرآن نے اسے یہ کریڈٹ عطا فرمایا ہے، قرآن نے انہیں یہ تمغہ عطا فرمایا ہے. وہ سیدنا لقمان علی نبی اللہ علیہ تسلیم فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. یہ حکمت جو ہے ہم نے لقمان کو عطا فرمائی تاکہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ بنا رہے. شکر گزار ایک تو ہمارا شکر ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے الحمدللہ کہہ کے اٹھ جاتے ہیں، یہ معلوم نہیں کھانا کیسا تھا. یہ ایک رسمی شکر. لیکن جو شکر کا مفہوم ہے وہ بھی یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں ہر قدم پر، ہر سانس میں اپنے محسن کو یاد رکھنا اور زندگی کے شب و روز اس کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ ہے اصل شکر. ان تمام چیزوں سے بچتے رہنا، ان تمام حالات سے بچتے رہنا کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے کرم کا ممنون رہنا، یہ شکر ہے حقیقت میں. تو گویا اللہ سے مستحکم تعلق، مستحکم ربط، یہ شکر ہے. یہ نہیں کہ صرف چند لقمے کھانے کے بعد شکر الحمدللہ کہنے کے بعد پھر اپنے نفس کی بندگی میں لگ گئے اور اپنے نفس کی غلامی میں لگ گئے. یہ شکر نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. تو سیدنا لقمان جو ہے یہ طبعاً حکیم ہے. طبعاً کچھ چیزیں انسٹیٹیوٹ سے ملتی ہیں، کچھ چیزیں اداروں سے ملتی ہیں. انہوں نے کسی ادارے سے، دارالعلوم سے حکمت نہیں سیکھی، ان کی فطرت میں حکمت شامل تھی، جبلت میں حکمت شامل تھی. بچپن میں بھی وہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے دانا حیران رہ جایا کرتے تھے. چنانچہ وہ اپنے دور کے حکمران کو بہت ہی زیادہ ان کی باتیں اچھی لگتی تھی. اس دور کے حکمران جوہر شناس ہوتے تھے. بادشاہ اپنے تخت پر لقمان کو اپنے ساتھ، اپنے پہلو میں بٹھاتا تھا. یہ چپ رہتا تھا. سیدنا لقمان بولتے کم تھے، لیکن جب بولتے تھے تو پھر وہ جملہ پوری محفل کی جان بن جاتا. ایک دن ایک شخص باہر سے آیا اور بادشاہ کو ایک پھل لا کے دیا، اورنج یا سیب جتنا ایک پھل لا کے دیا.
کہنے لگا کہ یہ ذائقہ میں تلخ ہے، کڑوا ہے، لیکن اس کو استعمال کیا جائے تو بہت ساری بیماریوں سے آدمی بچا رہتا ہے، تاثیر بہت عمدہ ہے، میں اس لیے لایا ہوں کہ آپ یہ استعمال کریں اور صحت مند رہیں۔ تو وہ انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ پھر اسے کاٹا تقسیم کرنے کے لیے تو پہلا حصہ لقمان کو دیا۔ بچہ یہی بیٹھا تھا محفل میں، یہ زمانہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب اسلام کے اخلاقیات بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی میٹھا یا پھل کھاؤ تو بچے کو پہلے دے دو۔ اس کا فلسفہ یہ ہے، آپ نے پوچھا تھا فلسفہ، ہاں اب یہ میں فلسفہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میرے ایک عزیز نے ابھی پوچھا کہ یہ فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جب میٹھا کھاؤ یا پھل کھاؤ، اگر تمہارے محفل میں تمہارے پاس کوئی بچہ بیٹھا ہے تو پہلے اس کو دے دو۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ بچہ انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ اگر کسی بڑے کو دیں گے تو بچہ دیکھے گا، پھر آپ کسی اور کو دیکھیں گے بچہ ادھر دیکھے گا، پھر آپ کسی اور کو دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہاتھ پھیلا لے گا کہ مجھے بھی دو۔ تو اسلام کہتا ہے اس سے پہلے کہ کسی معصوم کا غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلنے کا حادثہ ہو، بچے کو پہلے دے دو۔ پہلا حصہ لقمان کو ملا، باقی سب میں تقسیم ہوا، لیکن جس کسی نے بھی وہ پھل چکھا اس کی تلخی برداشت نہ کر سکا، پھینک دیا کلی کی۔ خود بادشاہ صاحب بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن لقمان آرام سے اپنے حصے کا پھل کھا گیا۔ تو اب سب کی سوالیہ نظریں لقمان کی طرف آئیں۔ بھئی آپ نے سارا اپنے حصے کا پھل کھا لیا، کڑوا نہ لگا؟ انہوں نے کہا کڑوا تو لگا۔ بادشاہ نے پوچھا بچے سے تو لقمان نے کہا کڑوا تو لگا۔ بچے کی قوت حادثہ بھی تیز ہوتی ہے، وہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، لیکن جب میں نے وہ پھل چکھا اور وہ مجھے کڑوا لگا اور میرے نفس نے کہا کہ میں اسے تھوک دوں، تو میرے ضمیر سے اور میرے باطن سے ایک آواز آئی کہ تم پھل کو نہ دیکھو، دینے والے ہاتھوں کو دیکھو، کہ جن ہاتھوں سے ہمیشہ اچھی اور میٹھی چیزیں ملتی رہتی ہیں، اگر کبھی انہی ہاتھوں سے کوئی کڑوی چیز بھی مل جائے تو اسے ٹھکرا دینا نمک حلالی کے خلاف ہے۔ اب اس ایک جملے میں لقمان اتنی بات کہہ گئے ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس پر۔ خیر، یہ میں نے چھوٹا سا آپ کو ایگزامپل دیا، مثال دی کہ حکمت جو تھی، دانائی جو تھی، لقمان کی فطرت تھی، انہوں نے کسی ادارے سے نہیں حاصل کی، فطرت تھی ان کی۔ جیسے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد ہوا کہ سخاوت ان کی فطرت تھی۔ زمانہ اسلام سے پہلے بھی ان کا دسترخوان مکہ میں سب سے بڑا ہوا کرتا تھا، اور بلا امتیاز سب کو کھانا ملتا تھا، اور زمانہ اسلام سے پہلے ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے۔ وہ اتنے پاپولر تھے، اتنے ہر دل عزیز تھے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تو لوری میں یہ بات کہتی، بیٹا سو جا میرے لال، مجھے اس طرح تجھ سے پیار ہے جیسے قریش عثمان ابن عفان سے محبت کرتے ہیں، میں اس طرح تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زمانہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور جب اسلام میں تشریف لے آئے تو پھر تو سونے پر سہاگا ہو گیا۔ فطری باتیں ہوتی ہیں نا کچھ، تو فطرت دانائی تھی، اپنا دانائی فطرت تھی، حکمت فطرت تھی سیدنا لقمان کی۔ اب ان کی زبان سے آپ حکمت کی تعریف سنیے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، دنیا چھوڑنے کا وقت آیا تو بیٹے کو بلایا، ایک ہی بیٹا ہے حضرت لقمان کا،
ایک بیٹا اکو موتی گھڑے جیڑا. ہاں نا جی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، بیٹے کو بلایا اور نصیحت فرمائی کہ لخت جگر دنیا چھوڑ رہا ہوں، دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں نے تیرے لیے جاگیر نہیں بنائی، محلات نہیں بنائے، سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع نہیں کیے، اور عقل مند ان چیزوں کو جمع کرتے ہی نہیں. یہی تو چیزیں ہیں جو بنا فساد بنتی ہیں. باپ کو موت لے جاتی ہے قبرستان، اور بیٹوں کو باپ کی دولت لے جاتی ہے قبرستان. ہاں نا جی. فرمایا میں نے تیرے لیے جائیداد نہیں بنائی، جاگیریں نہیں بنائی، ایک بول چھوڑتا ہوں، ایک زرین قول دیتا ہوں تجھے، اس کو نبھا لینا، اس میں وفا کرنا، دنیا میں تو سب سے بڑا خوش نصیب ہوگا. فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان اپنے فرزند سے فرما رہے تھے نصیحت کے انداز میں، دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تیری آنکھیں کھول جاؤں. یا بنیا، لخت جگر، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنا، بس تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. اس کائنات کا بنانے والا، آہستہ جواب دیا آپ نے. میری اور آپ کی زندگی کس کے تصرف میں ہے؟ ہاں. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تو ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک صرف وہی ہے، صرف وہی ہے. سیدنا نوح نے اپنی بگڑی ہوئی قوم کو جب دعوت دی، ہائے ہائے، پٹڑی سے اتری ہوئی قوم کو جب بلایا، پیغمبر تیرے حوصلے پہ قربان جاؤں، پیغمبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں. فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم
واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا۔ تمہارے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ کس کے حکم سے بادل گر گر کے آتے ہیں؟ یہ کہاں سے اٹھتے ہیں؟ تمہارے نمکین سمندر کے کھاری پانی کو ہوائیں اٹھا کر بلندی پر لے جاتی ہے، اور بلندی کے معیار پر وہ اپنے کارخانہ قدرت میں اسے فلٹر کرتا ہے۔ وہ نمکین پانی ٹھنڈا اور میٹھا بننے کے بعد بھاپ بنا کر میکائیل کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اسے لے چل۔ اور میرے بندے جو میری نہیں مانتے، ہاں میرے بندے جو میری نہیں مانتے، جب ان کی پیاسی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھے اور وہ طلب کا دامن پھیلائے تو برکھا برسا کر ان کا دامن بھر دو، تانا دیے بغیر ان کی مراد پوری کر دو۔ ہاں 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 ہاں، اس سے بے وفائی نہ کرنا بیٹا، تجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تیرے لیے دولت چھوڑ رہا ہوں، کوئی محلات نہیں بنائے، کوئی جاگیر نہیں چھوڑی میں نے تیرے لیے، یہ سب سے بڑی دولت دے رہا ہوں کہ اللہ سے بے وفائی نہ کرنا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ وفا کی بھی کوئی قیمت ہے کہ نہیں؟ فاروق آباد کے بے زبانوں، میں تو بیمار ہوں، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وفا کی بھی کوئی قیمت ہے؟ دنیا والوں سے اگر تم وفا کر لو، وہ آنکھیں بچھاتے ہیں اور سر اونچا کر کے کہتے ہیں یہ میرا وفادار دوست ہے، تو پھر اللہ سے وفا کرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ نے بھی اپنے وفاداروں کے لیے فرمایا الا 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 ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو میرے دوست ہیں، جو میرے وفادار ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی حزن نہیں۔ اس لیے سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اللہ سے وفا کرنا، دنیا تجھ سے وفا کرے گی۔ اور فاروق آباد والوں، اللہ سے وفا کرنے والے کو دنیا میں جو ریوارڈ ملتا ہے، جو دنیا میں بینیفٹ ملتا ہے، اللہ سے وفا کرنے والے کے ساتھ دنیا کی ہر چیز وفا کرتی ہے، اور اللہ سے بے وفائی کرنے والے کے ساتھ اولاد بھی وفا نہیں کرتی۔ ایک اور روشن ضمیر، ایک اور روشن ضمیر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ جب سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ التسلیم دنیا چھوڑنے لگے، موت کے آثار محسوس کیے، اذ قال لبنیہ، تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا میں نے تمہیں ایک سبق پڑھایا ہے، میں نے تمہیں ایک تعلیم دی ہے، جاننا چاہتا ہوں یاد ہے یا بھول بیٹھے ہو؟ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بتاؤ تمہارا معبود کون؟ اچھا چلو، آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ بھی جواب دے دیں، ویسے میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ تمہارا معبود کون؟ ہی اللہ، ہی صحیح جواب دیجئے، کھرا بیدا دو ٹوک۔ ایک ہے بھی والی دوستی اور ایک ہے ہی والی دوستی۔ بھی والی وہ جس میں سب شامل ہوں، اور ہی والی وہ جس میں کوئی اور شامل نہ ہو۔ تو
تو آپ کا تعلق اللہ سے کون سا ہے بھائی؟ ہاں، تو ذرا ہی پہ زور دیجئے. موسم ٹھیک نہیں، اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تمہارا معبود کون، مسجود کون، ہر جگہ موجود کون، علام الغیوب و کارساز کون، دستگیر و حاجت روا کون، اولاد دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، بگڑی بنانے والا کون؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک. روشن ضمیر باپ کے روشن ضمیر بیٹوں نے جواب دیا، ہم تیرے ہی معبود کی عبادت کرنے والے ہیں. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ، اور تیرے باپ ابراہیم و اسحاق کی رب کی عبادت کرنے والے. ہم آپ کا سبق نہیں بھولے، اچھی طرح یاد رکھتے ہیں. تو حکمت یہ ہوئی، میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی. حکمت یہ ہوئی کہ اللہ سے رابطہ مستحکم ہو اور اللہ سے وفا میں کوئی کمی نہ آنے پائے، یعنی اللہ کی سچی دوستی، یہ حکمت ہوئی. تو اس کے متعلق رب العالمین نے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، یہ ہے راز، اس کو اولو الالباب سمجھتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اولو الابطان اور ایک ہوتے ہیں اولو الالباب. اب معلوم نہیں کہ آپ اولو الابطان سمجھے کہ نہیں سمجھے. اولو الالباب تو میں سمجھاتا ہوں، سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اولو الابطان جن کی منزل یہ ہے، بطن کی جمع ہے نا، ایک ہے بطن والے، میں دوسرے الفاظ میں، ایک ہے تن والے اور ایک ہے من والے. وہ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ تن کی دنیا اور من کی دنیا بھول رہا ہوں. خیر نہیں، وہ تو پھر بعد کی بات ہے نا جی. وہ اللہ کا بندہ بھی عجیب باتیں کرتا ہے نا کبھی کبھی عشق و مستی میں. تو کچھ تن والے ہیں، کچھ من والے ہیں، کچھ بطن والے ہیں، پیٹ والے ہیں، کچھ دل والے ہیں. آج ایک بات اور بھی عرض کروں. دماغ کا تعلق پیٹ سے ہے، دل سے نہیں ہے. دل سے عشق کا تعلق ہے. پیٹ سے عقل فروغ پاتی ہے اور دل سے عشق پروان چڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عقل اور عشق کی جنگ جاری رہا کرتی ہے. عقل کہتی ہے ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. مشاورت ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں، یوں ہونا چاہیے کہ یوں نہیں ہونا چاہیے. یہ عقل کے گورکھ دندے ہیں. عشق ایک ہی جست میں کود جاتا ہے، شعلوں میں. شعلوں میں کودنا، بغیر وسائل کے طوفان سے ٹکرا جانا، یہ عقل کے فیصلے نہیں ہے، پیٹ کے فیصلے نہیں ہیں، یہ دل کے فیصلے ہیں اور عشق کے فیصلے ہیں. اور اقبال تو بڑی عجیب بات کہہ گیا. وہ کہتا ہے عقل تمام بو لہب، عشق تمام مصطفیٰ.
عقل تمام بولہب اور عشق تمام مصطفیٰ، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، اور عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ خیر وہ آگے پھر یاد نہیں رہا۔ تو کچھ تن والے ہیں، کچھ من والے ہیں، اس راز کو من والے سمجھتے ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اب میں نے قرآن کریم سے پوچھا یہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وما یذکر الا اولو الالباب ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، ٹھیک وقت پر دن کے جانے رات کے آنے میں، اور ٹھیک وقت پر رات کے جانے دن کے آنے میں، صدیاں گزر گئی اللہ کو نہ ماننے والے کاغذ قلم لے کر انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے، کبھی سورج دیر سے ڈوبے، کبھی صبح دیر سے طلوع ہو، لیکن انقلابات زمانہ آتے رہے، بپا ہوتے رہے، صدیاں گزر گئی، نہ کبھی شام نے حاضری میں دیر کی، نہ کبھی صبح نے حاضری میں دیر کی، ٹھیک وقت پر سورج غروب اور ٹھیک وقت پر طلوع ہوتا ہے۔ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، کیا دیکھتے ہو اگر ہم رات کو حکم دے دیں کہ قیامت تک کے لیے رک جا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، ہے کوئی تمہارے پاس قوت ہم رات کو روک لیں وہ دن لے آئے، ہم دن کو روک دے کوئی رات لے آئے؟ کس کے حکم سے رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، کس کے حکم سے؟ اور کتنی دیر کے لیے رات آتی ہے؟ کتنی دیر کے لیے آتی ہے بھائی؟ جی 12 گھنٹے؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا بیٹا، آپ مجھے معلوم ہے تو حافظ بنا بیٹھا ہے، مجھے ان سے پڑھے لکھوں سے پوچھنے دیجیے۔ اب کسی نے کہا 10 گھنٹے کے لیے، کسی نے کہا 12 گھنٹے کے لیے، نہ 10 گھنٹے کے لیے آتی ہے نہ 12 گھنٹے کے لیے آتی ہے، وہ آپ کی ضرورت کے مطابق آتی ہے، جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی دیر کے لیے رات آتی ہے۔ جو ہی آپ کی نیند کا پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے، آپ نیند پوری کر لیتے ہیں، کروٹیں لینے لگتے ہیں تو صبح طلوع ہو جاتی ہے، اور آپ اپنی معیشت میں لگ جاتے ہیں، مزدور پتھر کوٹنے میں، بزنس مین تجارت میں اور مارکیٹ میں، معلم ٹیچنگ میں، پڑھانے میں، طالب علم حصول علم میں، آپ اپنے اپنے مصروفیات میں مشاغل میں لگ جاتے ہیں، اور جب آپ تھک جاتے ہیں، تھکنے لگتے ہیں، تو پھر رات مانگتا سے زیادہ محبت بھرا دامن لے کے آ جاتی ہے اور آپ کو اپنے دامن میں لے کے سلا دیتی ہے۔ تو یہ دن اور رات گھنٹوں کے لیے نہیں آتے، آپ کی ضرورت کے مطابق آتے ہیں، جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی دیر کے لیے رات آتی ہے، اور جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی دیر کے لیے دن آتا ہے۔
قرآن کریم نے فرمایا لآیات، ان تمام صداقتوں میں، ان تمام سچائیوں میں دلائل ہیں اور براہین ہیں اولو الالباب کے لیے۔ تو میں نے پوچھا اولو الالباب کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ۔ یہ اولو الالباب ہے جو اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کروٹیں بدلتے اللہ کو نہیں بھولتے، اسے یاد رکھتے ہیں اور ان کی زبان اللہ کے ذکر میں زمزمہ سنج رہتی ہے۔ اللہ کو نہ بھولنے والے اولو الالباب ہیں۔ میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں، مجھ سے ایک عربی نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا ہے یہ؟ حالانکہ یہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، تسبیح تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، ان پر پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان پر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ نسبت کا اعجاز ہے کہ یہ لکڑی کے دانے بھی تسبیح کہلاتے ہیں، چونکہ ان پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جاتا ہے۔ عربی میں اسے سبحہ کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا اس فی یدک، کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ اس کے پوچھنے کے انداز سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ کیوں پوچھتا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں بھی تو کچھ انسانوں سے واسطہ رہتا ہے نا جی ہر روز، تو میں نے کہا یہ مذکرہ ہے، مذکرہ۔ اس نے کہا مذکرہ عیش، میں نے کہا مذکرہ یہ ہے کہ جب میں اللہ کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اسے یاد کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ کبھی یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، مذکرہ ہے۔ اب اس نے وہ بات پوچھی جو پوچھنی تھی کہ حل اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اکرم نے بھی کبھی اٹھائی تھی ہاتھ میں؟ میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی؟ یہ اس کی ضرورت ہے جو اللہ کو کبھی کبھی بھول جاتا ہے، اور تم جن کے لیے پوچھ رہے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ خود معبود کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، خود اللہ فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، میری یاد میں اور میرے ذکر و عبادت میں ساری ساری رات کھڑے رہتے ہو، محبوبم راتیں تھک جاتی ہے، تو نہیں تھکتا، میری یاد میں ساری ساری راتیں گزار دیتے ہو، اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے۔ میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہنا یہ تیرے تسکین، دل کی تسکین کی بات ہے، یہ تیری خوشی کی بات ہے، اور آپ کو آرام کرتے ہوئے دیکھنا یہ میری خوشی کی بات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دل سے دل سے دل سے، ادھر سے نہیں۔ اللہ آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ یہ جو پیٹ ہے کمبخت اس نے تو لے کے ہی بیٹھ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے بھائی۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ ان من شیء، دنیا کی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے بھائی۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ ان من شیء، دنیا کی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کے انداز کو نہیں سمجھتے ہو، تم اس کی زبان کو نہیں سمجھتے ہو۔ ہم جاتے ہیں سی سائڈ پر، سمندر کے کنارے پر، اور ہم کہتے ہیں دیکھو جی کتنی بڑی بڑی اونچی اونچی لہریں آ کے ٹکراتی ہیں، کتنی بڑی بڑی لہریں آ کے ٹکراتی ہیں۔
وہ جو لہریں ہیں اور ان میں ایک آواز ہے، یہی ان کی تسبیح ہے۔ دریا کی روانی میں تسبیح ہے، آبشار کے بہاؤ میں اور شاخوں کے جھکاؤ میں تسبیح، رکوع میں کھڑی ہوئی ہیں، کچھ قیام میں ہے، ستاروں کی چمک میں تسبیح ہے، سورج کی درخشانی میں تسبیح، چاند کی تابانی میں تسبیح، سبزے کی لہک میں تسبیح، پھولوں کی مہک میں تسبیح، انادل کی چہک میں تسبیح۔ دنیا کے 130 ممالک میں گیا بیٹھا ہوں، پورا یورپ، پورا مغرب، 5 سفر امریکہ کے کیے ہیں، 33 سفر برطانیہ کے کیے ہیں۔ اب انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے میرے اوپر، میں نے کہا دیر سے سمجھ میں آیا۔ تقریباً 13 سفر فرانس کے کیے ہیں، افریقی ممالک، مشرقی ممالک، مشرق وسطی، پورے قرہ ارض کو بیجنگ سے سان فرانسسکو تک اور ہانگ کانگ سے جزائر ویسٹ انڈیز تک پورے قرہ ارض کو میں نے مطالعہ کیا۔ فاروق آباد والوں، پوری دنیا میں مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا، ساری دنیا کے پرندوں کو میں نے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ رات کو بھی سونے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کچھ انفرادی، کچھ اجتماعی، کہ ایک درخت پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پرندے جمع ہیں اور لگے ہوئے ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اپنے بچوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ ایک جانور ہے جو قطار میں چلتا ہے، اونچا اونچا اڑان کرتا ہے، قطار میں چلتا ہے، لمبی سی گردن والا، آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہ جی؟ نا مرغابی بیچاری تو یہاں آپ کے جوڑوں میں پڑی ہوتی ہے، ہاں کونج، وہ جب بولتی ہے تو یہاں فرش میں رہنے والے جو عاشق نامراد ہیں وہ کہتے ہیں بیچاری اپنے محبوب کی یاد میں رو رہی ہے۔ حالانکہ وہ اجتماعی طور پر وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ وہ اجتماعی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی یاد میں، اس کی تسبیح ہے۔ ہم کہتے ہیں بادل گرج رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے، قرآن پاک نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہ گرج چمک کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے۔ تو پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ توجہ سے آپ میری بات سنیں گے۔ اگر آسمان اللہ کی تسبیح نہ کرے تو گر پڑے، زمین اللہ کی تسبیح نہ کرے تو پھٹ جائے، سورج اللہ کی تسبیح نہ کرے تو بغیر کسی تاخیر کے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا، بے نور ہو جائے۔ وہ اس بات کے پابند ہیں، اگر وہ اپنا فرض ادا نہ کرے تو رہ نہیں سکتے۔ لیکن انسان کی ایک تسبیح ہے، ایک تو یہ تسبیح ہے نا جی جو میں حجرے میں کرتا ہوں، معطر فضاؤں میں کرتا ہوں، ایک تو یہ تسبیح ہے خلوت میں۔ لیکن جس تسبیح پر میرے اللہ کو خوشی ہوتی ہے، جس تسبیح کو سن کر میرا رب ملائکہ کے حلقے میں فخر کرتا ہے،
مجھے ملائکہ سے کہا تھا انسان کی تخلیق کے وقت کہ میں ایک خاکی مخلوق لا رہا ہوں، تو ملائکہ نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو کسی خاکی اور مخلوق کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ ہم سے زیادہ تسبیح کرے گی؟ کیا وہ ہم سے زیادہ تیرا ذکر کرے گی؟ جبکہ ان کی فطرت کا جو یہاں چیپٹر لگا ہوا ہے، جو لوح فطرت لگی ہوئی ہے، اس میں تو ہمیں کچھ تھوڑا سا نیگیٹو بھی نظر آتا ہے، کچھ منفی بات بھی نظر آتی ہے، ان میں کچھ شریر بھی ہوں گے، کچھ فسادی بھی ہوں گے۔ تو پھر اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو خون بہائے گی، فساد مچائے گی، یا اللہ تیری نافرمانی کرے گی۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم جو تیری تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں۔ بڑا پیچیدہ سوال تھا، بڑا پیچیدہ سوال، اللہ نے ایک جملے میں جواب دے دیا، اعلم ما لا تعلمون، یہ راز ہے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ اب وہ راز کیا تھا؟ دیکھیے، فرشتوں کو نہ ناشتہ کرنا ہے، نہ لنچ لینا ہے، نہ ڈنر۔ فرشتوں کو نہ تجارت کرنی ہے، نہ کھیتی باڑی اور نہ ملازمت۔ فرشتوں کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، سبوح قدوس، سبوح قدوس، بس ان کی یہی ناشتہ ہے، یہی ظہرانہ ہے، یہی عشائیہ ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، سبوح قدوس، سبوح قدوس۔ انسان کو اللہ نے کیا کیا؟ انسان کو اللہ نے سونے کی صلاحیت بھی دی، غفلت بھی دی، انسان کے لیے ضروریات بھی کر دی، اس کے ساتھ کچھ عوامل بھی وابستہ کر دیے، اس کے کچھ فرائض بھی رکھ دیے، اس کی اولاد بھی ہے، اس کی خواہشات بھی ہیں، اس کے منصوبے بھی ہیں، اور اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور وہ ان خواہشات میں، ان تقاضوں میں گھرا ہوا انسان، غفلتوں میں، سستیوں میں، کاہلی میں الجھا ہوا انسان، جب رات کے وقت بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے، اپنی نیند کو چھوڑ کر، بوڑھے کو تو نیند آتی نہیں، اب مجھ جیسا آدمی اگر رات کو کھڑا ہو جائے تو اس نے کون سا کمال کر دیا۔ وہ نوجوان کہ جو 22-23 سال کا ہے، جس کو نیند نے جکڑ رکھا ہے، جوانی کی نیند تو بڑی ہولناک ہوتی ہے، وہ جب اپنے بستر کو چھوڑ کر رب العزت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے سباب کو زمین پر جھکا دیتا ہے، سر بسجود ہو جاتا ہے، تو رب العالمین نوریوں سے کہتے ہیں یہ وہ راز ہے جو تم نہیں جانتے تھے، میں جانتا ہوں۔ تم تو میری عبادت کرتے ہو، اگر نہ کرو تو اور کیا کرو، تم میری نافرمانی کر نہیں سکتے، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کو دیکھو، نیند اٹھنے نہیں دیتی لیکن میری وجہ سے اٹھتا ہے، کھانے کو دل کرتا ہے میری وجہ سے صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، نفس تقاضا کرتا ہے غلط منظر کو دیکھنے کے لیے لیکن میرے خوف سے نہیں دیکھتا۔ اور پھر اس کا ایک ذکر ہے، اور آج میں آپ کو وہ ذکر بتاتا ہوں جو ذکر نہ فرشتے کرتے ہیں، نہ پرندے کرتے ہیں، نہ بادل کرتے ہیں، نہ ہوائیں کرتی ہیں، نہ سورج کرتا ہے، نہ چاند کرتا ہے، نہ ستارے کرتے ہیں، نہ سمندر کرتے ہیں، نہ دریا کرتے ہیں، نہ آبشار کرتے ہیں، نہ زمین کرتی ہے، نہ پہاڑ کرتے ہیں، نہ چونٹیاں کرتی ہیں، نہ حشرات الارض، نہ حشرات الماء، کوئی شے وہ ذکر نہیں کرتی، صرف انسان کرتا ہے وہ ذکر۔ اور وہ ذکر کون سا ہے؟ وہ ذکر وہ ہے جو بدر میں کیا گیا، وہ جو احد میں کیا گیا۔ ایک نوجوان آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ہاتھ میں اس کے
کھجوروں کا خوشہ تھا، کھجوروں کا خوشہ تھا. خوشہ کہتے ہیں آپ گچھا، گچھا جیسے انگور کا گچھا ہوتا ہے، کھجوروں کا گچھا تھا. اس کو جو پکڑ رکھا ہے اور اس میں سے جو پکی ہوئی کھجوریں ہیں ان کو وہ کھا رہا ہے. 18-19 سال کا نوجوان، 18-19 سال کا نوجوان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں انہیں کیا ملے گا؟ زخمی ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، انہیں کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اللہ کی مسکراہٹ ملے گی. اللہ تعالی ہمیں جنت بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے بڑی جنت اللہ کی مسکراہٹ ہے. سلسبیل، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں سب ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی جنت محبوب کی مسکراہٹ ہے، اللہ کی مسکراہٹ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں دے رہے ہیں انہیں اللہ کی مسکراہٹ ملے گی اور یہ جنت میں چلے جائیں گے. اس نے کھجور کا وہ خوشہ پھینکا، کھجور کا خوشہ پھینکا، اور خوشہ پھینکتے ہی نیام میں لگی ہوئی تلوار نکالی اور تلوار نکال کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہتا ہے گواہی دیتا ہوں اس کے سوا معبود کوئی نہیں اور آپ کے سوا محبوب کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں اور آپ کے سوا محبوب کوئی نہیں. گواہی دیتا ہوں یہ کہہ کر گھس گیا اور تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہے. رحمت عالم نے فرمایا اس خوش نصیب کو دیکھو، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، سیدھا جنت میں چلا گیا. ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، سیدھا جنت میں چلا گیا. ایک یہ ذکر ہے، ایک یہ ذکر ہے اور ایک یہ ذکر ہے. اقبال کہتا ہے ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ہاں ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. دو کیٹیگریز ہو گئی نا، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. دو ہو گئی نا. اب پہلی وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا مست، وہ مذہب مردان خدا گاہ ہو خدا مست، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. ہائے ہائے ہائے، ہے وحدت افکار سے ملت کی حفاظت، اور وحدت ہو صنعت جس سے وہ الہام بھی الہاد. اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد. صوفی کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تیری نمازیں بھی سلامت رہے، تیرے روزے بھی سلامت رہے، تیرا ذکر و فکر بھی سلامت رہے، لیکن اسلام اس وقت آزاد ہوگا جب عدالتوں میں فیصلے اسلام کے مطابق ہوں گے. اس عدالتوں میں فیصلے ہوں برطانوی قانون کے مطابق.
100 بچوں کے قاتل کو بھی قانون مار نہیں سکا، کسی غیرت مند ماں کے غیرت مند بیٹے نے ہی اسے ٹھکانے لگایا. میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ پولیس کا جو بھی افسر ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. ایسے موذی، ایسے لعنتی کو بالآخر اس کے ضمیر اور احساس میں ٹھکانے لگا دیا. قانون ایسا لولا لنگڑا قانون، یا رب العالمین، کہ اتنے بڑے واضح مجرم کو سزا دینے میں بھی دیر ہو رہی ہے. مہینے کیا سال گزر گئے. مجھ سے فرانس میں میڈیا کی ٹیم آئی ہوئی تھی، ٹی وی والے انٹرویو لے رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے مغرب کے قانون میں اور افغانستان کے قانون میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا تمہارا قانون سزا دینے میں کئی سال لگاتا ہے، اور اسلام کا اور افغانستان میں جو قانون ہے وہ انصاف کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتا. خدا کی قسم دوستو، یورپ کے، مغربی دنیا کے جرنلسٹ، صحافی گھومتے پھرتے کہیں افغانستان میں چوری کا واقعہ مل جائے، کہیں کوئی ڈاکے کا واقعہ مل جائے، انہیں ایک واقعہ بھی نہیں ملتا. بے شک وہ لڑ رہے ہیں طاغوت کی سازش سے، کچھ غدار ان کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، ان کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اندرونی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں، سکون ہے، سکون. پورے افغانستان میں ایک بھی ٹی وی نہیں، ہر گھر میں قرآن ہی کی آواز. آپ کا تو ٹی وی سلامت رہے. اس کو دیکھ دیکھ کر آپ کے بچے محمد بن قاسم اور خالد بن ولید ہی بنیں گے. خوب دکھائیے، خوب، خصوصاً بچیوں کو خوب دکھائیے، سکھائیے انہیں سارے گر. یہ ڈرامہ کیا ہے؟ لو سٹوری کیا ہے؟ ایمان اور اخلاق کے جوہر نکال کر صرف حیوان بنانے کے لیے یہودیوں نے آپ کے گھر میں ایک ڈبہ رکھا ہے. آپ اس طرح دیکھتے ہیں اس کو جیسے اندر کوئی ملائکہ کھڑے ہوئے. سارے کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں، ان کو رنگ روغن لگا کے، پیٹ لگا کے آپ کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ہماری بچیاں بیچاری رشک کرتی ہیں، ہم بھی ایسی ہی ہو جائیں. لا الہ الا اللہ. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ التسلیم جب فرعون کو اللہ کا پیغام دینے جا رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں شرح صدر کر دے، میری مشکلات کو آسان فرما دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے نطق و بیان کی گرانیاں بھی دور کر دے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، اور میرے بھائی ہارون کو میرا ہمسفر بنا دے. کیوں؟ کہ اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے، بس تنہائی تو تیرا زیور ہے، یکتائی تو تیرا حسن ہے، اکیلا تو بس تو ہی اچھا لگتا ہے. مجھے یہ میرا بھائی ہارون جو ہے نا، اس کو میرا رفیق بنا دے، اس کو میرا ہمسفر بنا دے. ہم دونوں مل کر کیا کریں گے؟ نسبحک کثیرا، نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. ہم مل کر تیری تسبیح کریں گے اور تیرا ذکر کریں گے. وہ کون سی تسبیح؟ یہ تھوڑی ہم ظلم کا خاتمہ کر کے انصاف کو بلند کریں گے، ہم تیری مرضی کے مطابق تیرا پیغام اونچا رکھیں گے. یہی سب سے بڑی تسبیح. ہم عقل پر عشق کو غالب کریں گے. ہم عقل پر عقل پنجابیوں نے اردو نہ بولنا پہ جائے کہ جی عربی پڑھنی پہ جائے تو بس. ہاں جی میوالی والے جی اللہ نہ فضل سنا پوچھنے کے حالی کوئی اللہ نہ فضل. یا رب العالمین
پھر اقبال یاد آیا. اقبال کہتا ہے عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. ہے کوئی آگ بچا رکھی ہے یا صفایا ہو گیا؟ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر. ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تکبیر اللہ اکبر. پنجاب نہیں، ذرا کوشش کر کے تو دیکھو، آج تھوڑا سا کروٹ لو. اور کب تک نہیں لوگے؟ ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. کون سی اذان؟ الجہاد. بس یہ آپ والی اذان نہیں، مولوی صاحب کی بیچاری وہ اذان کے جو پہلے تو سوتوں کو جگاتی تھی، اب جاگتوں کو. وہ جو کندھار میں گونج رہی ہے، وہ جو کشمیر میں بلند ہو رہی ہے. آپ یقین کیجئے میں اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں، ان پہ تو ایک رائی کے برابر بھی گھبراہٹ نہیں. آپ یقین فرمائیے. وہ میزائل پھینکتے اور بچے اچھلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور دماغ گھوم گیا ہے. بش کا بہادر بڑا ہے. 11 ستمبر کو جب وہ طیارے فائر ہوئے ہیں ان پر، ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون میں، کئی گھنٹے باتھ روم میں گھسا رہا، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول کے پوچھتا تھا واٹ سچویشن. پتلون خراب ہوئی بدبخت کی، اس کی بدبو نے ساری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں آؤ آؤ، ہمارے ہاں کوئی شیشے کا گھر ہے ہی نہیں کہ ہمیں ڈر لگے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر پتھر شیشے پہ گرے تو کون ٹوٹے گا؟ شیشہ. اور اگر شیشہ پتھر پہ گرے تو بھی شیشے نہیں ٹوٹنا ہے. ان کے ہاں شیشے کا گھر ہے ہی نہیں، وہ بیٹھے ہی پہاڑوں میں. اور فاروق آباد والوں اللہ گواہ ہے، پہاڑوں سے بھی وہ زیادہ مضبوط ہے. پہاڑوں نے ان سے مضبوطی سیکھی ہے. وہ کہتے ہیں پھینکو، جتنے میزائل ہیں تمہارے پاس پھینکو، جتنے کروزر ہیں پھینکو. اب سنا ہے کہ زمینی پیش قدمی کا ارادہ ہے. وہ کہتے ہیں بہت جلدی ہونا چاہیے تھا، اب تک تم نے دیر کر دی. خوشی اس میں ہوگی کہ بش صاحب آگے ہونا چاہیے، باقی فوج پیچھے ہونا چاہیے. ملا عمر اس کو آ کے ہاتھ ملائے گا، ہینڈ شیک ہوگا، ہینڈ شیک. ہالو مسٹر بش، ہاؤ آر یو؟ اسلم تسلیم، اسلام کی دعوت دے گا. اور یہ ملا عمر کے ٹاور دیکھ کے انشاءاللہ بے ساختہ کلمہ پڑے گا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ملا عمر اس کو سجی کھلائے گا، بکرے کی، حلال بکرے کی خنزیر کھا کھا کے اتنے بڑے ہوئے ہو کمبخت، ذرا حلال بھی کھا کے دیکھو. اور پھر امامہ بندوائے گا اس کے سر پہ، امامہ بندوائے گا، اس کو اسلام میں لائے گا. پھر حضور کی غلامی کے نقوش آئیں گے، اور پھر حضور کی یہ پیش گوئی، یہ بشارت دنیا کے سامنے سچ بن کر سامنے آئے گی کہ ایک مرتبہ اسلام قرۂ ارض پر پھیل جائے گا. اسلام کے سوا دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں رہے گا. میں اکثر کہا کرتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی میرا اللہ مجھے یہ سب کچھ دکھا دے گا کہ روس کا آپریشن ہو چکا، اب اس کی باری ہے.
اکثر کہا کرتا تھا اب گیدڑ کو جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. ان کو موت آئی, انہوں نے افغانستان کا رخ کر لیا. کاروائی ساری ان کی اپنی ہے. اس کا جو حریف تھا, انتخابی حریف تھا مولانا الگور, انتخابی جھگڑا چلا جب عدالتوں میں یہ جھگڑتے رہے. آخری عدالت نے جب اس کے حق میں فیصلہ دیا, یہ بڑا نمک حرام ہے. بش جو ہے باپ کی طرح نمک حرام ہے. اس کا باپ بھی مسلمانوں کے خون پیا اس نے, عرب مسلمانوں کا, اور یہ بھی اپنے صحیح باپ کا صحیح جانشین, اسی طرح خونخوار اور آدم خور. 21 لاکھ ووٹ مسلمانوں نے دیے اس کو. ہاں, الگور یہودیوں کا نمائندہ تھا. تو جب عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا, الگور نے اس کو گڈ لک تو کہا, گڈ لک مسٹر بش, بٹ وی ول سی یو. یہ الفاظ بھی اس نے کہے کہ ہم دیکھیں گے تمہیں. 11 ستمبر کو اس نے دیکھا اس کو. تینوں ایئر لائنز جو طیارے جن ایئر لائنز کے تھے ان میں یہودی شیئر ہولڈرز جتنے بھی تھے انہوں نے 5 دن پہلے اپنے شیئرز نکال لیے. کیوں نکال لیے؟ یہ عالمی ضمیر کا سوال ہے جو ان سے کرتا ہے. شیرون کو دورہ کرنا تھا ستمبر کے دوسرے ہفتے, وائٹ ہاؤس کا, واشنگٹن کا. اسرائیل کی خفیہ ایجنسی شواسی نے اس کو روکا اور اس نے وہ دورہ ملتوی کر دیا. کیوں؟ تقریباً 5000 کے قریب ملازمین ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون میں ملازمت کرتے ہیں یہودی. 11 ستمبر کو سارے چھٹی پہ تھے, کوئی ایک بھی یہودی نہیں مرا. کیوں؟ نو فلائی زون ہے جس میں یہ طیارے آ کر فائر ہوئے ہیں بلڈنگوں پر. پہلا طیارہ 8 بجے, دوسرا طیارہ 18 منٹ بعد, تیسرا طیارہ 1.25 گھنٹے بعد. اب تو سیکنڈوں میں ایکشن ہوتا ہے, لیکن 18 منٹ تک کوئی ایکشن نہیں ہوا, پھر 1.25 گھنٹے تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. طیارے ٹکراتے رہے, یہ سب تماشا دیکھتے رہے. اس لیے کہ کنٹرول ٹاور پر یہودی بیٹھے تھے, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لینے دیا. تباہی ہو گئی. سب سے پہلی جو مووی بنائی ہے وہ کیمرہ مین بھی سارے یہودی ہیں. تو یہ سارے کرائم کدھر جاتے ہیں کہ یہ کاروائی کس کی ہے؟ آہستہ بولیے ذرا. اور اس کا جو پہلا بیان ہے مسٹر بش کا, وہ بھی ڈومیسٹک اس پر ہے. آپ کو شاید یاد ہو, اس نے کہا کہ یہ ان لوگوں کی کارروائی ہے جو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے, لیکن انسانی قتل عام سے وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ اشارہ کدھر ہے؟ الگور کی طرف, کہ مجھے تو لوگوں نے منتخب کیا, میں لوگوں کے فیصلے کے مطابق برسر اقتدار آیا ہوں, لیکن ان کو جمہوریت کا یہ فیصلہ پسند نہیں ہے. تو اس کی فرسٹ سٹیٹمنٹ بھی ڈومیسٹک حالات پر ہے. پھر اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے جو یہودی مشیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن مسلمانوں پہ چڑھ دوڑنے کا بڑا اچھا موقع ہے. اب اس نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا فیصلہ کیا, اور خود کو سپر پاور ثابت کرنے کے لیے بہادری کی ایک ایسی تاریخ مرتب کی ہے کہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. سپر پاور صاحب ایک ایسے آدمی سے ڈرتا ہے جس کے پاس نہ میزائل ہے, جس کے پاس نہ طیارے ہیں, جس کے پاس نہ ایٹم بم ہے, سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کچھ بھی نہیں ہے. اس ایک آدمی سے ایسا ڈرتا ہے کمبخت کے موشن کنٹرول ہی نہیں ہوتے. ایسے سپر پاور. ہاں, تو میں نے کہا جتنا گولا بارود ہے, جتنی آگ ہے برساؤ, جتنے کروزر ہیں فائر کرو, جتنے میزائل ہیں. اچھا, میزائل ڈھیروں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, جلال آباد, کابل, کندھار کے اطراف میں ڈھیروں کے ڈھیر پڑے ہیں, اور یہ سیٹلائٹ پر انہیں دیکھتے ہیں, کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں پھٹے. میزائل کم وقت کے پیچھے بھی آگ ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا انجن اس میں فٹ ہوتا ہے, اور اس کے آگے جو بالکل آگے کا حصہ ہے وہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ جیسے آپ ماچس کو ذرا رگڑتے ہیں اور آگ بھڑک اٹھتی ہے,
میزائل کا بھی اگلا حصہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ ذرا سی رگڑ پڑے تو اس میں وہ پھٹ جاتا ہے، لیکن یہ میزائل آ کے لگتے ہیں زمین پہ، پہاڑوں پہ لگتے ہیں، پھٹتے نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کیوں نہیں پھٹتے؟ واٹ از دس؟ واٹ از دس؟ ہم نے کہا یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، کم بختو، تمہاری سمجھ، تم سمجھتے ہو سب کچھ ہم ہیں؟ تم تو وہ ہو کہ کھانا نہ ملے تو بھوک سے مرتے ہو، اور وہی کھانا جا کے معدے میں رک جائے تو پھر اس سے مرتے ہو۔ تمہارا حال کیا ہے؟ ایک لفافے میں چھوٹا سا پاؤڈر آیا، یعنی ایسا، اس کو وہ کہتے نہیں کہ مالیہ خولیا ہو گیا، اس کو اسامہ خولیا ہو گیا۔ چھینک بھی آ جائے تو کہتا ہے یہ اسی میں لگوائیے، چھینک یہ اسی میں کروائیے، ہے نا جی۔ چلتے چلتے اگر کوئی ٹھوکر بھی لگے تو کہتا ہے یہ اسی میں۔ ماں مری ہوئی ہے، سارے امریکیوں کے وہ پاؤڈر کے لفافے میں تھوڑا سا آ گیا، پتہ نہیں کسی نے ان کو چھیڑا۔ اتنے بہادر ہیں، آپ یقین کیجئے میرے پیارے نوجوانوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد کی دولت عطا فرمائے۔ انگریز بننے کی کوشش نہ کیا کرو، خدا کے لیے انگریز بننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے پورا مغرب اور پورا یورپ دیکھا ہے، کوئی ایک پاگل انگریز مجھے نہیں ملا جو آپ کے لباس میں ہو، اور آپ کو اگر 4 پیسے مل جائیں تو لنڈے میں جا کر پہلے پتلون ہی خریدتا ہے میرا نوجوان۔ کتنا اچھا لگتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے باڈی کے نیچے 2 سگریٹ لگے ہوئے ہوں۔ پنک پینتھر جا رہا ہے۔ خدا کے لیے انگریز بننے کی کوشش نہ کرو، اپنے اوپر اعتماد کرو۔ میں تو سکھوں کو دیکھتا ہوں، ہاں جی، ایمسٹرڈم میں دیکھا، نیو یارک ایئرپورٹ پہ دیکھا، پیرس میں دیکھا، روم میں دیکھا، ادھر ٹوکیو میں دیکھا، سنگاپور میں، دنیا کے کہیں بھی ایئرپورٹ پر میں گیا ہوں، سکھ کم وقت مجھے سکھ ہی نظر آیا۔ نہ ان کی پگڑی گئی، پگڑی اچھا پتلون پہن لیتے ہیں وہ بھی، لیکن سر پر پگڑی باندھتے ہیں، عجیب کارٹون لگتے ہیں، نیچے پتلون اوپر پگڑی، اور وہ جو ان کی کرپان ہوتی ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ کچھ ایئر لائنز نے کہا دیکھو جی میرے تو اتنے چھوٹے سے چاقو پر بھی اعتراض ہوتا ہے کبھی کبھی، اب آج کل زیادہ ہو رہا ہے۔ اب جو میں جہاز میں جاتا ہوں، یہ بیچارہ چھوٹا سا کتنا معصوم سا چاقو ہے، بالکل شریف بے ضرر، اس سے کیا ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیے؟ اس کا آپ بلیڈ دیکھیے، یہ کتنا مختصر، نہیں یہ بالکل، یہ دیکھیے بس اتنا سا مختصر سا ہے۔ سیکورٹی والوں نے ہاں نائف ہے جی، اپنے افسر سے کہتا ہے سر یہ نائف ہے، وہ کہتا ہے یہ حضرت یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے گا۔ ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے، بہادر ہو تم بھی، بہادر ہو۔ یعنی واقعہ وہاں ہوا ہے، ہوا ان کی خارج ہو، اس کو نکال لیا میرے رنگ سے، اس کو نکال لیا، ایک لفافہ منگوایا، اس میں اس کو بڑے اس کے ساتھ بند کیا، پھر اس کے اوپر لکھا، مجھ سے سگنیچر لیے، پائلٹ کے سپرد کیا کہ جب یہ کراچی اترے تو پھر دے دینا۔ اور وہ جو کرپان ہے سکھ کی، وہ تقریباً اتنی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے۔ تو پیلم نے یا برٹش ایئر ویز نے یا کینیڈا ایئر ویز نے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کرپان جو ہے نا یہ تو نہیں جا سکتی۔ پوری دنیا کے سکھوں نے کہا کہ جو ایئر لائن ہماری کرپان کو نہیں جانے دے گی ہم اس ایئر لائن میں سفر نہیں کریں گے۔ ان تمام ایئر لائن نے سوری کہا، ان کو معافی مانگی اور کہا تم بھی آؤ، تمہاری کرپان بھی آئے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اپنے تمدن اور اپنی تہذیب پر اعتماد کرنے والی قومیں معزز ہوا کرتی ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کسی کے بال بڑے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم بھی بال بڑھا لیتے ہیں، کسی کے پیچے کھلے دیکھتے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی کھلے کر لیتے ہیں، اور کسی کا اگر ہم شرٹ بے تکا دیکھتے ہیں تو اسی طرح کا ہم بھی بنا دیتے ہیں، اگر کسی کی جینز پھٹی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم بھی جینز کو پھٹا ہوا پہنتے ہیں۔ اب کسی نے ناک نہیں کٹوائی، اگر کوئی مغربی ناک کٹوا لے تو ہم بھی نہ،
پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں. خدا کے لیے اپنے اوپر اعتماد کیجئے، اپنے طرز زندگی پر، اپنے عقیدے پر، اپنے فکر پر اعتماد کیجئے. اللہ نے آپ کو وہ دولت عطا کی ہے کہ دنیا کی اور کسی قوم کو نہیں ملی، رب العزت کی قسم. میں ناسا میں گیا ہوں، امریکہ کا جو بڑا سائنسی مرکز ہے، عالمی سائنسی مرکز. میں یہ دیکھ کر خوش بھی ہوا اور میرا سر بھی اونچا ہو گیا. ان کے سائنسی مرکز میں جب میں نے دیکھا، قرآن کریم کی یہ آیت موٹے حروف سے لکھی ہوئی تھی کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. میں نے سائنسدانوں سے پوچھا چاند تک چھلانگ لگانے کا حوصلہ کیسے ہوا؟ تم نے کیسے سوچا کہ چاند پر چلے جائیں؟ انہوں نے قرآن نے ہمیں انکریج کیا. جب ہم نے قرآن میں یہ پڑھا کہ یہ ساری کائنات ہم نے انسان کے لیے بنائی ہے، انسان ساری کائنات کے رموز اور اسرار کو جانے گا، اور یہ کائنات انسان ہی کے لیے بنائی گئی، تو ہمیں حوصلہ ملا کہ ہم چاند تک بھی پہنچ جائیں. اللہ نے آپ کو وہ دولت عطا فرمائی. تو میں نے کہا تم کروزر لاؤ، میزائل پھینکو، میری دولت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یقین ہے مجھے انشاءاللہ جب یہ زمینی راستے میں ہمارے پاس آئیں گے اور ہماری باتیں سنیں گے تو تھوڑے مریں گے، زیادہ تر مسلمان بنیں گے. یہ کلمہ فصل گناہ لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گناہ لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ادھر سے نکل آؤ نا ذرا، ادھر. دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اگرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، اور کل میں نے بے ساختہ کہہ دیا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں تھا. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری دولت یہی، میری عزت یہی، میری پہچان یہی، میری شناخت یہی، میرا اسلحہ یہی، میرا وقار یہی. بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے، وہ وقت آ رہا ہے
جب میری اذانیں نیو یارک میں گونجیں گی. انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے جب دہلی میں اسی طرح اذانیں گونجیں گی جس طرح بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں گونجا کرتی تھی. ہائے یہ تن کے گورے من کے کالے کتنے سنگ دل ہیں. میں نے رات بھی بتایا کہ مغل سلطنت کا آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر جب اس کو گرفتار کر کے رنگون لے گئے، انگریز کئی دن بھوکا رکھنے کے بعد اس کو ایک صبح کہا آؤ تمہیں کھانا کھلائیں. ٹیبل پہ لے آئے، چادر تنی تھی، ٹیبل کے اوپر کوئی چیزیں پڑی تھیں، ان کے اوپر چادر یوں لگتا تھا جیسے ڈونوں کے اوپر کپڑا ڈالا گیا ہے. بہادر شاہ ظفر آ کے بیٹھے اور چادر ہٹائی تو اپنے بیٹوں کے سر نظر آئے. ہاں یہ اتنے بڑے انسانیت دوست ہیں. ہیومن رائٹس، جی ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے ہم علمبردار ہیں. تم سے بڑا انسان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ امارت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. میرا یہ بلیو ہے پاکستان اور افغانستان لازم و ملزوم ہے. آج آپ نے پڑھا پریس میں، قومی پریس میں، کہ واجپئی کہتا ہے موجودہ سیٹ اپ ہٹانے کے بعد جب اگلا سیٹ اپ آئے گا تو سب سے پہلے $10 کروڑ ہم گفٹ کریں گے اس کو. $10 کروڑ انڈیا دے گا اس کو. دوستوں کو ملتا ہے نا جی، جو بھی آئے اس سیٹ اپ کے بعد جو بھی آئے گا $10 کروڑ انڈیا دیتا ہے. یعنی اس کو اسی سے خوشی ہے کہ یہ ہٹ جائے، کیونکہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ پاکستان کا وفادار اور پاکستان کا دوست ہے. عالمی طاغوت کی، یہود اور ہنود کی یہ کوشش ہے، یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے ایسا سیٹ اپ آئے جو ہماری مرضی کے مطابق ہو اور ہماری پالیسیوں کی تکمیل کرے. اللہ وہ وقت نہ لائے، اور اس کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں. اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں دین قائم فرمائیے، اپنے گھروں میں